اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کافروں نے کہا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی، وآباؤنا ہمارے آباء و اجداد بھی، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ تو کیا ہم نکالے جائیں گے زمین سے، لقد وعدنا هذا البتہ وعدہ کیا گیا ہے اس چیز کا ہم سے، نحن وآباؤنا ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا نہیں ہے یہ باتیں، الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض کہ تم چلو پھرو زمین میں، سیر کرو پھرو دیکھو، فانظروا پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا ہوا انجام مجرموں کا، مجرم لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اس کو دیکھو تم۔ ولا تحزن علیہم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غمگین نہ ہوں، غم نہ کھائیں آپ ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اور نہ ہو آپ تنگی میں اس چیز سے جو یہ پوشیدہ تدبیر کرتے ہیں، جو یہ چھپ چھپ کر پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں اس سے آپ تنگی میں بھی نہ آئیں۔ وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی قیامت کا، کب قیامت آئے گی، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عسیٰ ان یکون ردف لکم کچھ بعید نہیں ہے کہ قریب ہوں تمہارے لیے، بعض الذی تستعجلون بعض وہ چیزیں جن کے لیے تم جلدی مچاتے ہو، جن کو تم جلدی طلب کرتے ہو، قیامت، قبر وغیرہ، موت، وہ ان قریب تمہاری طرف آنے والی ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ قریب ہی ہیں تمہارے لیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بے شک تیرا رب وہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان لوگوں میں سے اکثر لوگ وہ شکر گزار نہیں ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا پروردگار لَيَعْلَمُ البتہ جانتا ہے، ما تکن صدورہم جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے، کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ النمل جو قرآن مجید کی 27ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 66، 67 سے 75 تک کئی آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور آپ نے ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نافرمان لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے آخرت کے بارے میں ان کا علم ساقط ہو گیا ہے، وہ کوئی صحیح بات نہیں کر سکتے بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے دل اندھے ہیں۔ اب آج کے درس میں قیامت کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں کے جو اہم ترین مضامین ہیں ان میں توحید، رسالت، قرآن مجید کی حقانیت اور اس کے علاوہ وقوع قیامت
کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کی نشانیاں وغیرہ بھی، یہ ایک اہم مضمون ہے۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں تقریباً یہی 3-4 موضوع زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور کافر لوگ جہاں باقی بنیادی عقائد کا انکار کرتے ہیں، وہاں وہ وقوع قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور محاسبہ اعمال کے بھی منکر ہیں کہ اعمال جو بھی ہوں گے وہ دنیا میں ہی سارا کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اس کے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہے۔ بعض کفار تو کلیتاً انکار کرتے ہیں ہر چیز کا، اور بعض انکار تو نہیں کرتے لیکن شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس اہم مسئلے کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ بات ان کی ناقص سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ تو ان آیات میں اسی بات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ، کفر کا شیوہ اختیار کیا، یعنی توحید کے منکرین، رسالت کے منکرین، وحی الہی کے منکرین، یہ مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے یہ بھی کہا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی مٹی ہو جائیں گے، یعنی جب مر جائیں گے اور قبر میں دفن ہو جائیں گے اور ٹنوں مٹی کے نیچے دفن ہو کر مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ سورہ سجدہ میں 10 نمبر آیت میں فرمایا کہ اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ یعنی ہمارے جسمانی اجزاء مٹی میں رل مل جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہاں بھی فرمایا کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مر کر مٹی میں مل جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم اس زمین سے دوبارہ برآمد کیے جائیں گے، نکالے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو معاد کا مسئلہ ہے یہ تو اسلام کے اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ معاد یعنی آخرت کا خوف ہی انسان کو احکام الہی کی پابندی پر مجبور کرتا ہے، مگر جب یہ مسئلہ کفار مکہ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سال بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، حالانکہ اس وقت تک تو اس کا جسم کا ذرہ ذرہ خاک میں مل کر خاک ہو چکا ہوگا۔ سورہ سبا میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، سورہ سبا میں، کہ کافر لوگ آپس میں اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ کیا ہم تمہیں اس شخص کے متعلق بتائیں جو کہتا ہے، آیت نمبر 7 میں، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہ جب تمہارے اجسام ذرہ ذرہ ہو جائیں تو تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ یعنی کافر آپس میں باتیں کرتے، بیٹھک لگاتے تو یہ باتیں کرتے حضور علیہ السلام کے بارے میں، کیا تمہیں اس شخص کے متعلق بتائیں جو یہ باتیں کرتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، تمہارے جسم، تمہارے اجسام، تمہارے اعضاء یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، انکم لفی خلق جدید، بے شک تمہیں دوبارہ نئے طرز پہ پیدا کیا جائے گا۔ پھر خود ہی کہنے لگے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس بات کا وعدہ ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی اس سے پہلے کیا گیا۔ یعنی کیا مطلب کہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ باتیں کوئی آج کی نہیں ہے، پہلے بھی جو ہے مطلب یہ کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور شرائع الہیہ جو تھے وہ لوگ بھی یہی کہتے رہے،
مگر ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو معاد سے، آخرت سے انکار کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ النازعات میں آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہماری ہڈیاں بربری ہو جائیں گی اور اس میں مادہ حیات باقی نہیں رہے گا تو پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کونوا حجارۃ او حدیدہ، آیت نمبر 50 ہے کہ تم بربری ہڈیوں کی بات کرتے ہو، اگر پتھر اور لوہے جیسی سخت مخلوق بھی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں زندہ کر کے سامنے لا کھڑا کرے گا اور تم سے اللہ حساب لے گا۔ تو بہرحال کافر لوگ کہتے تھے کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو ہم اپنے آباء و اجداد سے بھی سنتے آئے ہیں، مگر آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے، اور ان کا انگریزی جو تلفظ ہے انگریزی، اس کو سٹوری کہتے ہیں، سٹوری، یعنی وہ معاد کے مسئلے کو پرانے زمانے کی سٹوریوں اور قصوں اور کہانیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ تو اس باطل خیال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ نباتات کی رویدگی سے، اس کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے بارش نازل کرتا ہے جس سے زمین سیراب ہو جاتی ہے، تو اس میں نرمی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، رویدگی آ جاتی ہے، اس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس زمین میں طرح طرح کے پودے، درخت، جڑی بوٹیاں اور مختلف اجناس پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اپنے عروج پر پہنچ کر تیار ہو کے اپنے بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، ان کے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر جب پھر موسم کے مطابق بارش ہوتی ہے تو وہی چیزیں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں جن کا تم روز مرہ مشاہدہ بھی کرتے ہو، مگر انسانوں کے دوبارہ پیدا ہو جانے پر یقین نہیں کرتے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس خداوند قدوس نے انسان کو پانی کے قطرے سے، قطرہ آب سے پیدا فرمایا اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے مکمل انسان بنایا، پھر مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اور فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 ہے کہ انہیں دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جب پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر دوبارہ تخلیق کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جب آغاز سے واقف ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔ یعنی سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک گندا قطرہ ہے، اس قطرے پر ہی اللہ تعالیٰ ایک نقشہ بناتے ہیں، اور پھر اسی میں ایک گوشت کا، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا بنتا ہے، پھر اسی طرح اس میں اللہ ہڈیاں بناتے ہیں، اور پھر بالآخر کئی سٹیجوں سے گزر کے
ایک کامل اور اکمل اور مکمل انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ یہ کر سکتے ہیں، قطرے سے انسان کو بنا سکتے ہیں، تو کیا بنی ہوئی ہڈیاں اور بنی ہوئی چیزوں کو اللہ دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سیرو فی الارض فانظروا، زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ مجرم لوگ جو طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، حق کو مٹانا چاہتے تھے اور باطل کی سرپرستی کرتے تھے، کفر اور شرک کے شعار کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، ایمان اور توحید والوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے اور عام لوگوں پر مظالم ڈھاتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے، ان کے انجام کی کہانیاں آثار قدیمہ کے کھنڈرات میں جا کر دیکھو اور پڑھ لو۔ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہاں کبھی ظالم اور سرکش قسم کے لوگ آباد تھے، جن کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ دنیا میں کوئی قوم جس قدر زیادہ سرکش تھی، اس کو سزا بھی اسی قدر زیادہ ملی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ فرماتے، تم ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں اقامت پذیر ہو، تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، اور یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، اور دیکھ لو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر کے ان کی جگہ تمہیں آباد کیا۔ تمہیں عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ اگر تم نے بھی انہی لوگوں کا وتیرہ اور طرز اختیار کیا تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان لوگوں پر غم نہ کھائیں، ان کی حالت کو دیکھ کر افسردہ اور غمگین نہ ہوں، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی آپ ان کی خفیہ تدبیروں سے تنگی محسوس کریں، ان کے مکر و فریب سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لے گا اور ان کو سزا دے گا۔ یہ اپنی سازشوں میں نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ اب کامیاب ہوں گے، اور جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور آپ کے مشن کو اللہ کامیاب فرمائے گا، اور اس کو دنیا میں اللہ پھیلائے گا، دین کو دنیا میں اسلام کو پھیلائے گا۔ پچھلی سورت سورہ شعراء میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آیت نمبر 3 ہے، آپ اتنے رنجیدہ نہ ہو کہ اپنا گلا ہی گھونٹ دے، آپ اپنے نفس کو ہی تباہ کر دیں، آپ اپنی جان کو ہی ہلاکت میں ڈال دیں، اس وجہ سے کہ اللہ یکون مؤمنین کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں، ان کی حرکتوں کی باز پرس خود اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ محض دھمکیاں دیتے ہو، اگر قیامت کا یقین ہے تو پھر اسے برپا کیوں نہیں کرتے، پھر قیامت کو واقعہ کیوں نہیں کرتے کہ قیامت واقعہ ہو جائے۔ اور وہ لوگ تکبر، غرور اور تعصب کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ اس کا جواب دیں، آپ انہیں کہیں عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، شاید کچھ دور نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ قیامت تمہاری پشت کے پیچھے پہنچ چکی ہو، یعنی وہ چیزیں جن کے متعلق تم جلدی کرتے ہو، مقصد یہ کہ تم قیامت کو مذاق سمجھتے ہو، مگر عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہو اور تم پر اچانک وارد ہو جائے۔ تو کفار اور مشرکین جو تھے عموماً دو چیزوں کے متعلق جلدی مچاتے تھے، یعنی قیامت کیوں نہیں برپا کر دیتے یا ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتے، چونکہ اللہ کے پیغمبر ان کو انہی دو چیزوں سے ڈراتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، تو وہ اسی کو جلدی مانگتے تھے۔ مکے والے بھی کہتے تھے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے کہ اے اللہ، اگر اللہ کے نبی کے فرمودادات، ان کی ارشادات پر حق ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دوسرا دردناک عذاب بھی بھیج دے۔ چنانچہ پیغمبر کو مکے سے نکلے ابھی 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ اللہ نے مشرکوں پر بدر کے میدان میں عذاب بھیج دیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ہلاکت اور بربادی بھی قیامت ہی کا حصہ ہے جو کہ اپنے وقت پر آئے گی، مگر اس کا نمونہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا گیا کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، اس کا حساب کتاب تو قبر میں ہی شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کے آنے میں تم جلدی کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور وہ پھر اچانک تم پر وارد ہو جائیں۔ تو یہاں پر ردیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ردیف یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے۔ اس وقت گھوڑے ہوتے تھے تو گھوڑے میں 2 آدمی جو بیٹھتے تھے، آگے اور ایک پیچھے مل کے، اس کو ردیف کہتے تھے۔ آج کل موٹر سائیکل وغیرہ ہے تو موٹر سائیکل میں بھی جو آدمی چلا رہا ہے اس کے پیچھے جو بیٹھتا ہے، تو یعنی ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس میں کنایا استعمال کیا گیا۔ کنایا یہ ہے کہ قیامت تم سے اتنی قریب ہے جتنا سواری پر پیچھے بیٹھنے والا آگے بیٹھنے والے کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگ تو اپنی نادانی کی، بے وقوفی کی وجہ سے قیامت کے جلدی آنے کی خواہش رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کہ تیرا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والے ہیں، وہ تو مہلت دیتے رہتے ہیں اور پھر جلدی گرفت نہیں کرتا۔ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر ان میں سے لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی، بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا رہتے ہیں۔ مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں لے گا، اللہ ان کو پکڑ میں نہیں لے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ تیرا پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ گرفت کرتا ہے تو پھر عذاب دیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام مستعدی کے ساتھ، کوشش اور جد و جہد کے ساتھ کرتے جائیں، اور ان کی طرف سے آپ غمگین نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق، ان کے عقیدے، ان کی مخفی تدبیروں کو سب کو جانتا ہے۔
وہ اللہ خود ان سے نعمت لے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ ارض و سما، زمین اور آسمان کی کوئی چیز غائب نہیں ہے مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے، اور کوئی ظاہر یا پوشیدہ چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن یہ تو مخلوق کے اعتبار سے ہے، ہمارے لیے کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ چھپی ہوتی ہیں، وگرنہ اللہ کے نزدیک، خالق کے نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ ماضی، حال، مستقبل، زمانے، اللہ زمانوں سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ نزدیک ظاہر باطن کوئی چیز نہیں ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ یونس کی 61 نمبر آیت ہے، وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے پروردگار سے تو کوئی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، مگر وہ ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت شاہد ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا تفصیلی نمونہ ہے، علم تفصیلی کا نمونہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کے ریکارڈ کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے، انسان کی نگرانی کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین اس کے اعمال کا ذرہ ذرہ درج کر رہے ہیں۔ خود انسان کی جو روح ہے اور نسمہ، اس میں بھی اعمال کا اندراج ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تو سب ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ متفکر نہ ہوں، ان کی مخفی تدبیروں سے آپ خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، وہ خود ہی ان کی تدابیر کو ناکام بنا دے گا۔ اور جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ سے ٹکرائے، اللہ کے نبیوں سے ٹکرائے، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کی کتابوں کی مخالفت کی، اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان سے نمٹنا شروع کیا، اور اس کی مثالیں پہلے زمانے کی جتنی قومیں ہیں ان کی گزر چکی ہیں، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔